حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة، کہ میں نے پہلے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، مگر اب تم قبروں پر جایا کرو، کیونکہ قبروں پر جانا دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتا ہے اور آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پہلے قبروں پر جانے سے منع کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور میں شرک بہت عام تھا۔ لوگ بتوں اور قبروں کی کل عام پوجا کرتے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو قبروں پر جانے سے روک دیا تھا تاکہ شرک کی طرف ان کا ذہن متوجہ نہ ہو۔ لیکن جب لوگوں کے دلوں میں شرک کی نفرت بیٹھ گئی اور قبروں پر جانے میں شرک کرنے کا خطرہ ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر جانے کی اجازت دے دی۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر جانے کے دو فائدے ذکر کیے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ بیان فرمایا ہے کہ قبروں پر جانے سے انسان کے دل و دماغ سے دنیا کی محبت، اپنے گاڑیوں اور اپنے پیسوں کی محبت، اپنی حکومت اور طاقت کا غرور، یہ اس کے دل اور دماغ سے نکل جاتا ہے۔ کیونکہ جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ قبر میں پڑا ہوا شخص یہ بھی کل بادشاہ ہوا کرتا تھا، یہ بھی بڑا سرمایہ دار ہوا کرتا تھا، بڑے بڑے محلوں میں صوفوں اور گدوں پر بیٹھا کرتا تھا، لیکن آج مٹی کے خالی فرش پر بغیر تکیے کے ایک ایسی جگہ میں پڑا ہوا ہے جس میں اس کے لیے کروٹ بدلنا بھی مشکل ہے۔ تو اس منظر کو دیکھ کر اس قبر پر آنے والے کے دل اور دماغ پر یہ نقشہ چھا جاتا ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ قبروں پر جانے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان قبر کو دیکھتا ہے تو انسان کو آخرت یاد آ جاتی ہے کہ میں نے بھی ایک دن مرنا ہے، تو پھر وہ آخرت کی تیاری کرنے میں لگ جاتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کل لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ قبرستان جانے کا۔ سالوں گزر جاتے ہیں مگر کوئی قبرستان نہیں جاتا۔ یہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ قبرستان جانا چاہیے۔ قبرستان جانے میں جہاں مردوں کے لیے فائدہ ہے کہ انسان ان کے لیے دعا کرتا ہے، تو زندوں کے لیے بھی اس میں فائدہ ہے۔